تو اسی تحقیق میں ہمارے کچھ ایک دوست تھے، وہ سیالکوٹ سے بھی تھے، تو مجھے ان میں سے ایک بھائی نے کہا یار سیالکوٹ میں ایک اہل حدیث عالم ہے، وہ بہت اچھا ہے، جماعت الدعوہ کے وہ امیر ہیں وہاں پہ، عبد الجبار شاکر صاحب۔ وہ بعد میں پھر جماعت الدعوہ بھی چھوڑ گئے، پھر وہ ذرا تکفیری سوچ کی طرف ہو گئے، لیکن اس زمانے میں ان کی گڈی بڑی چڑھی ہوئی تھی سیالکوٹ میں عبد الجبار شاکر کی۔ اس کی جو جمعے کی گیدرنگ ہے وہ ہزاروں کی ہوتی تھی، بڑے بڑے مجمع، آپ کو لگتے نہیں ہے بریلوی دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، کیونکہ وہ اختلافی موضوعات پہ بات نہیں کرتا تھا، وہ فکر آخرت پہ بات کرتا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوا تھا، نوجوان بندہ تھا، ہم سے 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے وہ، تو ٹالرنس بہت تھی۔ خیر ہم وہاں پہنچ گئے تو پتہ چلا رات کو 11 بجے آئیں گے، ان کے مرکز ہم پہنچے، وہ رات کو 1 بجے کہیں آئے، ہم جاگتے رہے، پھر ان سے ملاقات ہوئی، فجر کی اذانیں ہو گئی۔ اس بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ تحقیق میں ہے، تو اس نے پہلا جملہ اتنا اچھا بولا کہ وہ میرے دل میں گھر کر گیا، اور وہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا وہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس نے پہلا جملہ بولا، اس نے کہا جی آپ مجھ سے اختلافی موضوعات ضرور ڈسکس کریں، لیکن میں آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دوں کہ ہم اہل حدیث بڑے بے فکرے لوگ ہیں۔ آپ اگر ہمارے کسی عالم کا ہمیں حوالہ دیں گے نا، اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوا، تو ہم کہہ دیں گے کہ غلط ہے، ہم وہ مانیں گے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں کسی کی دھوں سامنے نہیں لگانی، اور اگر لگائیں گے بھی تو ہم بڑے بے فکرے لوگ ہیں۔ وہ تو خیر وقت نے ثابت کیا کہ بے فکرے لوگ تو ہم ہیں۔ ہاں، ان کو کیا پتا تھا کہ بنو امیہ کی کارستانیاں جب بخاری مسلم سے حدیثیں مار نکلے گی، تقتل الفیۃ الباغیہ 2812، تو ان کے لیے موت ہو جائے گی قرآن و سنت کو ماننا۔ وہ بے فکرے لوگ تو ہم ہیں اللہ کے فضل سے۔ ان کا جی ہم صرف ایک شخص کو مانتے ہیں جس کی قبر مدینے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ امام مالک کا قول، انہوں نے کہا کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ان کے سوا ہر ہستی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ان کے سوا ہر شخص کی بات مردود بھی ہو سکتی ہے اور مقبول بھی۔ کچھ مسئلے میں نے ڈسکس کیے تو وہ انہوں نے مانا کہ ہاں یہ اہل حدیث فرقے میں بھی یہ والی خرابیاں ہیں، لیکن ان پرنسپل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بڑی بات تھی، کیونکہ دیوبند بریلوی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے فرقے میں خرابیاں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ اہل حدیث میں ہی حوصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی بالکل یہ غلط ہو رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، وہ کچھ عقیدے کے مسئلے تھے، کچھ فروعی مسائل تھے، اور کچھ ایسے مسائل تھے جن میں ان کی تحقیق نہیں تھی، یا وہ ضد میں ماننا نہیں چاہ رہے تھے، داڑھی مٹھی کے بعد کاٹنے کا مسئلہ، یہ وہ۔ انہوں نے کہا کہ میں مطلب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا محقق نہیں ہوں، تو آپ کسی محقق اہل حدیث عالم کو ملے۔ پھر اس نے چند بڑے علماء کے نام بتائے، میں نے ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا۔ بہرحال جس بندے سے بھی میں رابطہ کروں نا، تو مجھے سب لوگ ایک ہی بندے کا نام بتائیں کہ آپ کے مطلب کا جو بندہ ہے نا، وہ والا بندہ ہے، آپ اسے ملیں، اس کے علاوہ آپ کی تسلی کسی بندے سے نہیں ہونی۔ وہ بندہ ایسا ہے جو آپ کے ہر مسئلے کا حل کر سکتا ہے، اور وہ بندہ بھی مولوی نہیں ہے، وہ آپ کی طرح بڑے شوق سے پڑھا ہے، اور اس نے BA کی ڈگری کی، اس کے بعد وہ دین کی لائن پہ آیا، پھر اس نے علماء والی ڈگری بھی حاصل کر لی، لیکن وہ بندہ بڑا اوپن مائنڈڈ ہے، اور وہ ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے اگلے استاد، تیسرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب، اور اس کے بعد پیر نصیر الدین صاحب، اور پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب۔ باقی وہ پرانے استاد، ان کو ہم اب بھی مانتے ہیں، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ہوں، الیاس قادری صاحب ہوں، غلام رسول سعیدی صاحب ہوں، سب سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے۔ لیکن یہ اس راہ حق کے سفر میں جو تیسرے استاد بڑے سامنے آئے، میں نے کہا جی وہ کہاں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہزروں میں ہوتے ہیں، اٹک میں۔ میں نے کہا اٹک میں ہوتے ہیں؟ تو مجھے نا آلموسٹ کوئی 12-13 سال پرانی اپنی ایک بات یاد آئی۔ جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا، تو ہمارے کچھ کلاس فیلو جو تھے وہ اہل حدیث بھی تھے، اور ہم کٹر بریلوی سبز پگڑیوں والے۔ تو جب چھٹی آتی تھی نا، تو میں تو جہلم آ جاتا تھا، وہ دور علاقوں کے تھے، تو وہ اکثر چھٹیوں میں یا ویکینڈ کے اوپر نا اٹک جایا کرتے تھے۔ اور اس وقت شیخ زبیر علی زئی صاحب کی عمر 35 سے 40 کے درمیان تھی، ینگ ایج میں تھے وہ،
اور وہ کبھی اہل حدیث سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے, جب میں کہتا تھا نا یار ہم بھی امام بخاری امام مسلم کو مانتے ہیں, وہ ان کا یار آپ لوگوں نے بخاری مسلم کبھی دیکھی بھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں. اور میں نے پہلی دفعہ, وہ ایک اہل حدیث لڑکا تھا جماعت الدعوہ کا امیر, وہ ہم سے 2 سال سینئر تھے, وہ بعد میں پھر کشمیر میں شہید بھی ہو گئے انجینئرسٹی کے دوران ہی. بڑا وہ لائک اسٹوڈنٹ تھا لیکن بڑا جذبے والا تھا. وہ اسی دوران, اس ٹائم تو وہ آرام موت مرا, آج میں کہتا ہوں وہ شہید ہو گیا. وہ ایک دن مجھے نا اپنے کمرے میں لے گیا, تو میں نے اس کے کمرے میں پہلی دفعہ نا بخاری شریف دیکھی. میں نے کہا یار یہ بخاری شریف ہے, اچھا ہم نے نام سنا ہوا تھا. تو اب ہم تو چھیڑتے تھے نا ان کو. میں نے کہا اچھا بتاؤ گنبد خضرا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور ہمیں پتا تھا وہ کہیں گے غلط ہے, اور ہم کہیں گے یہ گستاخ رسول ہے. تو اس نے کہا یار وہ غلط ہے, وہ تو حدیثوں میں منع کیا گیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, تم لوگ گستاخ ہو یہ وہ نا. تو میں نے یزید کے مسئلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جی یزید کو اچھے الفاظ کے ساتھ نا اس نے یاد کیا, اور اس نے آگے ایک اور جملہ بولا. اس نے کہا ہم بس حضرت ابو بکر عمر عثمان تک تو یہ خلیفہ جو ہے نا مانتے ہیں, حضرت علی جو ہے وہ ایگریڈ اپان خلیفہ نہیں ہے. اس وقت مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے تھے, تو حضرت علی اور امیر معاویہ. اچھا, اور مجھے اس وقت ان مسائل کی کوئی تحقیق نہیں تھی, میرے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا. تو اس نے کہا بہرحال اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے استاد ہیں, ہم ویکینڈ پہ ان کے پاس نا اٹک جاتے ہیں. اٹک جو ہے وہ وہاں سے آپ سمجھ لیں 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہی تھا ٹیکسلا یونیورسٹی سے. تو ہم آپ کو نا ہزروں لے جاتے ہیں شیخ زبیر صاحب کے. میں نے کہا میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس؟ اچھا, یعنی وہ جب انہوں نے مجھے شیخ زبیر صاحب کا بتایا نا, مجھے یاد آیا کہ وہ ساری چیز ریکال کرتی ہے. اچھا, کچھ دنوں بعد نا میں یونیورسٹی میں جب تھا, اسی لڑکے کے کمرے میں دوبارہ گیا نا, تو 2-4 باتیں ڈسکس ہوئی نا, تو مجھے کہنے لگا وہ علی بھائی میں نے آپ سے اس وقت جو ذکر کیا تھا نا وہ یزید والا مسئلہ, وہ ہمارا غلط تھا. یزید جو ہے نا وہ درست نہیں تھا, اور امیر معاویہ بھی مسلمانوں کے حکمران نہیں ہے, حضرت علی خلیفہ راشد ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تمہیں کس نے بات دی؟ اس نے کہا جی میں شیخ زبیر لزئی صاحب نے نا ہمارا یہ مسئلہ کلیئر کر دیا اس زمانے میں. میں آپ کو بتاؤں شیخ صاحب نے اہل حدیث فرقے کی تجدید کی ہے, ٹھیک ہے, اتنے کٹر قسم کے. اچھا خیر, پھر میں نے اس کے ساتھ وہ قطع تعلقی کر لی, اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس فرقے میں اسٹرانگ, ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرنا, اور وہ بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اہل حدیث اپنی جماعت لادا کراتے تھے, حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. امام ہمارا دیوبندی تھا یونیورسٹی کا, لیکن وہ بندہ اخلاص والا تھا. وہ پھر جہاد ٹریننگ, اس وقت جہاد آپ کو پتہ ہے عروج پہ تھا. حافظ سعید صاحب کا طوطی بولتا تھا, یہ 1995-6 کی میں بات کر رہا ہوں. میں 97 میں وہ گیا کشمیر جہاد پہ, اور وہیں شہید ہو گیا. یہاں غیبانہ نماز جنازہ بھی اہل حدیثوں نے پڑھا. اچھا ہم اس وقت بریلوی تھے, ہم بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ یار چلو اس منوز سے جان چھوٹی جو ان کا امیر تھا یہاں پہ. کیونکہ وہاں کیا کرتے تھے, نئے اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے, اور جماعت الدعوہ والے آپ کو پتہ ہے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے, لوگوں کے عقیدے صحیح کرنا, ٹریننگ پہ لے جانا تو یہ ٹھیک ہو جانی نماز سنت کے مطابق. یہ باتیں تو آج میں کر رہا ہوں نا, اس زمانے تو نہیں کرتا تھا. اچھا خیر, جب میں جاب پہ 2002 میں آیا تو 2000 میرا خیال ہے 7-8 کی بات ہے, جب میں یعنی ریورٹ ہو کے اہل حدیث کی طرف آیا. اور پھر میں نے 2008 کا اعتکاف جو ہے نا, وہ قبا مسجد جو ہے نا I-8 میں, بہت بڑا جماعت الدعوہ کا مرکز ہے اسلام آباد میں, فیض آباد کی بیک سائڈ پہ. وہاں میں نے نا, وہاں کوئی 700-800 بندہ اعتکاف کرتا ہے, عورتیں بیسمنٹ میں, مرد اوپر, اور بڑا ان کا وہاں تو ایون جو تراویح کی گیدرنگ ہے وہ بھی ہزاروں میں ہوتی ہے. بڑا اچھے قاری وہاں پہ انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں. تو وہاں نا میری ملاقات ایک اپنے پرانے کلاس فیلو سے ہوئی, اور بعد میں وہ خیر NDC میں بھی آ گیا ہمارے ادارے میں ہی. تو وہ بندہ جب وہاں بیٹھا نا, تو وہ بھی اعتکاف بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب مجھے دیکھا, اس کے تو طوطے ہی اڑ گئے نا. ذریعے ہماری ملاقات ہو رہی ہے 8-9 سال کے بعد, فارغ ہونے کے بعد. کہ چلیں آپ, کلاس فیلو تھا میرا انجینئر یونیورسٹی میں. مجھے کہتا ہے یار میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم چینج ہو گئے ہو. وہ مجھ نے میرا وہ کٹر دوڑ دیکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, اللہ تعالیٰ نے توحید تک پہنچایا یہ ہونا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ ہمارے جو بھائی تھے نا, تو وہ آپ کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر سکتا ہے. اچھا وہ کہتا ہے میں نے اپنے اس بھائی سے کہا کہ تم وہ اتنی نفرت کرتا ہے اور تم, اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے اس بندے کو ہدایت مل جانی ہے کیونکہ جتنا اس کے اندر تڑپ کا مادہ ہے, لیکن اس ٹائم تو نہیں ملی. یعنی کدھر 1997 اور کدھر 2008, 11 سال بعد. اسی لیے دعا میں بڑی طاقت ہے, دعائیں لوگوں کے لیے کرنی چاہیے. خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب کا پتا چلا, ہم پہنچ گئے جی. میرے آفس کے ایک کولیگ تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ جی میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کا کانٹیکٹ نمبر ہے جو ہمارے یونیورسٹی میں بھی سینئر تھے, اور پھر وہ چھوڑ کے انہوں نے ڈگری بھی مکمل نہیں کی, وہ پھر اس فیلڈ میں آ گئے. انہوں نے پھر مدرسہ بنا لیا اپنا اور تحقیق کرنی شروع کر دی. پھر وہ غامدی صاحب کے ساتھ بھی رہے. انہوں نے نا شیخ زبیر صاحب کا ہمیں موبائل نمبر دیا. اس دوست نے ٹائم لیا تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ جی آپ نا فلاں دن آ جائیں شام کے وقت. ہم نے خیر اسلام آباد سے نکلے اور یہ تاریخ تھی 28 مئی 2008, یوم تکبیر. یوم تکبیر کو 10 سال ہو چکے تھے. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اٹامک ایکسپلوژنز کیے تھے اور ان کی یہ 10ویں اینیورسری تھی. 28 مئی 2008 کو شیخ زبیر علی زئی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی لائبریری میں. میں نے وہ سارے پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے تھے. مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کا مسئلہ, یزید کا مسئلہ, اور اسی طریقے سے چوتھے دن قربانی کا مسئلہ, وہی جو ہمیں اہل حدیث کے ساتھ اعتراضات ہیں. اب حیران کن بات, ان سارے مسئلوں میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کا وہی موقف تھا جو اہل حدیثوں کا نہیں تھا. اچھا اب میں نے کہا میں اس بندے کو کسی ایک جگہ تو مات دوں نا کہ یہاں پہ تم غلط ہو. تو ایک مسئلہ ایسا نکلا اور وہ مسئلہ تھا وسیلہ اور توسل کا. میں نے کہا جی آپ لوگ توسل کو غلط سمجھتے ہیں اور شرک. ان کا نہیں, میں شرک نہیں کہتا, بس ہم اس طرح کے توسل کے قائل نہیں ہیں. میں نے کہا وہ ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام کے وسیلے سے جو دعا والی. انہوں نے کہا وہ آپ حدیث, انہوں نے حدیث جو میں حدیث کہتا تھا وہ اسی ٹائم عربی نکالتے تھے, کہتے یہ پڑھ. اچھا اس بندے نے کبھی یہ نہیں کہا پڑھ, نہ سولوشن اینڈ پہ وہ خود پڑھتے تھے, کہتے تھے یہ دیکھو آگے الفاظ ہیں, اے اللہ نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول کر. تو نبی الاسلام نے اس سے دعا کا وعدہ کیا تھا, حضور سامنے موجود تھے تو دعا کروا لی. اس کو آپ آج کی ڈیٹ میں کیسے ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. پھر ان کا چھوڑ دے علی بھائی, وہ علی بھائی مجھے کہتے تھے شیخ زبیر صاحب, وہ کہتے ہیں میں آپ کو بخاری سے ایک حدیث بتاتا ہوں 1010 انا کنا نتوسل الیک بنبینا. یہ میں نے زندگی میں پہلی بار حدیث نا شیخ زبیر صاحب کے پاس کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو پیش کرتے تھے, اب تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں. شیخ زبیر صاحب نے کہا دیکھو حضرت عمر کا وہی عقیدہ جو ہمارا ہے کہ آپ نے نیک بندے سے دعا کرانی ہے, ورنہ حضرت عمر حضور کا وسیلہ پیش کر سکتے تھے. مجھے کہتے ہیں آپ بتاؤ. میں نے کہا جی آپ نے مجھے لاجواب کر دیا, اس حدیث کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہ تو واضح ہے. تو میں نے کہا میرا عقیدہ ثابت ہو نہ ہو, آپ کا عقیدہ ثابت ہو گیا بہرحال ادھر سے. تو یہ ایک مسئلہ تھا. باقی داڑھی کے مسئلے میں انہوں نے کہا میں تو قائل ہوں, میں نے تو مضمون لکھا ہوا ہے. یزید کا مسئلہ وہ جنتی لشکر والوں نے کہا یہ میں نے تو مضمون لکھا ہوا ہے. جو بھی میں بات کروں ان کا یہ دیکھو میں نے تو اس پہ مضمون لکھا ہوا ہے اہل حدیث رسالے میں. میں نے کہا آپ کون سے اہل حدیث ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی میں اپنا ذمہ دار ہوں, میں منہج اہل حدیث کے اوپر ہوں, اہل حدیث فرقے کا کوئی لینا دینا نہیں میرے ساتھ. پھر ان سے دوستی ہوگی, پھر میں نے انہیں قائل کیا. میں نے کہا چونکہ جنتی فرقہ تو اہل حدیث ہے, ہم تو ایک روٹ کر بیٹھے ہوئے تھے, تو نا آپ کے نظریات جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو میں چاہ رہا ہوں میں آپ کا ایک ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کروں. تو اس سے پہلے شیخ زبیر صاحب ویڈیو انٹرویو پہ نہیں آتے تھے. انہوں نے ایگری کر لیا. 17 جون 2009 کو میں حاضر ہو گیا, یعنی ملاقات ہوئی تھی 28 مئی کو, اور 28 مئی کے دن ہی میں نے رفع الاجدین کے ساتھ نماز پڑھی تھی پہلی مغرب کی شیخ صاحب کے پیچھے, اور عشاء کی. یعنی یوم تکبیر کے دن ہم نے بھی وہ بت گرا دیے. ٹھیک ہے, جو یہ کہتے ہیں نا وہ بت رکھ کے آتے تھے, بت نہیں رکھتے تھے. بہرحال یہ ہو گیا. تو بہرحال ٹائم لیا. 17 جون کو ان سے ملاقات تھی, اس میں میں نے 100 کوسچنز ود شیخ زبیر علی زئی کیے. وہ جو ویڈیو اپلوڈ ہے وہ آپ نے دیکھی ہے ترتیب کے ساتھ, وہ ساری چیزیں. وہ جب ریکارڈنگ ہو گئی تو وہ جب اپلوڈ ہوئی تو اہل حدیث کو تو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ باتیں ہماری کمزوریاں تھیں, لیکن
بتائی نہیں جاتی ساری باتیں. ٹھیک ہے, تو وہی والا چکر تھا, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. وہ سارے شیخ صاحب کے شاگرد شیخ صاحب سے ناراض ہوئے اور غصہ کیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. چوتھے دن قربانی کی اگر آپ قائل نہیں تھے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ مسلک اہل حدیث کے اوپر یہ کرتے. تو مجھے بعد میں شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ تو یار وہ اسٹوڈنٹ ناراض ہیں, بل میں نے جو کام ڈالنا تھا وہ ڈال دیا, ویڈیو چڑھ گئی. بہرحال شیخ زبیر صاحب تو شریف النفس آدمی تھے, تو اس کے بعد پھر میں نے 2-3 ان کی اور ریکارڈنگز کر لیں, اپنے لیپ ٹاپ ان کے سامنے رکھتا تھا اور ریکارڈنگ کر لیتا تھا. پھر جب میں نے آخری ان کی ریکارڈنگ جو کی ہے نا, تو اس وقت انہوں نے کہا جی میں نے نہیں ریکارڈنگ کروانی ہے, وہ لوگ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں. تو میں جمعے سے پہلے ہی پہنچ گیا وہاں پنڈی, وہ جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا شیخ صاحب یہ ضروری ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے اصلاح یہ وہ. خیر قائل کیا, وہ قائل ہو گئے, وہ ریکارڈنگ بھی ان کی ہو گئی. وہ 35 کوسچنز, 40 کوسچنز, 20 کوسچنز, 100 کوسچنز. بل کوئی اہل حدیث فرقے دا لک میں پان دیتا. ٹھیک ہے, اور نیک نیتی کے ساتھ, اہل حدیث کو گمراہ سمجھتے ہوئے نہیں, حق پہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے. جس طرح مجھے بریلویوں کی اصلاح کا شوق ہوا, پھر دیوبندیوں کی اصلاح کا شوق ہوا, اور شوق میرا نکل گیا. اہل حدیث کی اصلاح کا بھی شوق تھوڑے عرصے بعد وہ بھی نکل گیا. جب یہ ہوا تو اب بڑے یعنی حالات و واقعات میرے لیے تکلیف دہ ہونا شروع ہو گئے. یعنی اہل حدیث بھی نفرت کرنا شروع ہو گئے کہ یہ تو ہمارے فرقے کو بدنام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اور میں یعنی پورے اس پیشن پہ تھا کہ ان کی اصلاح میں نے کرنی ہے. یہ تجدیدی کام جو ہے نا یہ میرے ہاتھوں ہی ہونا ہے. لیکن وہ اہل حدیث فرقے کی بدقسمتی کہ وہ آپریشن کے دوران فوت ہو گئے. یعنی اہل حدیث فوت ہوئے, مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, فرقہ ہی فوت ہو گیا بچاتے بچاتے. میں نے کوشش کی کہ بائی پاس ہو جائے, وہ فرقہ فوت ہو گیا. بہرحال وہ فرقہ فوت ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عوام کو اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ کر دیا الحمدللہ. اچھا, یہ ریکارڈنگز جب ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ہم فرقے کی آواز بلند نہیں کر سکتے. میں نے پمفلٹ پہ پہلے دن سے لکھا ہے اہل سنت کا لفظ, اور شیخ زبیر صاحب کہتے تھے کیوں لکھتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ اہل حدیث لفظ بدنام ہے, ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں, آپ بھی خود کہتے ہیں. اس کے بعد سے شیخ زبیر صاحب بھی اپنے آپ کو اہل سنت بریکٹ میں اہل حدیث لکھا کرتے تھے نئے رسالوں میں. میں نے کہا یہ آپ نے نام ان کو دے دیا ہوا ہے, حنفیوں کو. اہل سنت و اہل حدیث ہیں. خیر ہماری جو جیلم میں جو مسجد تھی جامعہ عصریہ میں, وہاں میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. آہستہ آہستہ جو میرے بریلویت کے زمانے کے دوست تھے ان کو میں گھر میں لے آتا تھا, اور ہفتے والے دن ہم عشاء کے بعد بیٹھتے تھے 2-2 3-3 گھنٹے. جو 3-4 میرے قریبی دوست تھے ایک ایک کر کے سارے ریورٹ ہونا شروع ہوئے, اور پھر اسی دوران 1-2 اہل حدیث کی مسجد میں میرے درس بھی شروع ہو گئے, وہ میں نے کرنا شروع کر دیے. اور اہل حدیث اس چکر میں تھے کہ چلو یار دعوت و تبلیغ کا کام ہم نے خود تو نہیں کرنا, جو کوئی کر رہا ہے تو اسے ہم سپورٹ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ میں ان مسئلوں میں تو ہارڈ لائنر تھا جس میں اہل حدیث غلط تھے, اور میں اعلانیہ کہتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن اس زمانے میں میری ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی, مسجدوں میں درس دیتا تھا. یہ تو دماغ میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے اٹھانا ہے. تو بس یہی تھا کہ اپنے قریبی علاقوں میں رمضان شریف کا مہینہ آیا تو افطاریوں میں درس کا ارینج کیا, اور یہ سارے سلسلے شروع ہوئے. میلاد کا مہینہ آ گیا, جامعہ عصریہ میں ہی میں بیٹھا ہوا تھا, تو کچھ ہمارے بھائی جو نئے نئے چینج ہوئے ان کو بریلویوں نے کہا کہ یہ ابن تیمیہ کا حوالہ لے جاؤ, میلاد ثابت ہوتا ہے. مجھے انہوں نے لا کے ابن تیمیہ کی عبارت اقتداء الصراط المستقیم کی وہ دکھائی کہ جی میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو ابن تیمیہ بھی قائل ہے کہ میلاد بدعت ضرور ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ثواب کی ہے تو. اور میں نے کہا یار یہ ہم نہیں مانتے اس طرح کے میلاد کو, میلاد وہی ہے جو مسلم شریف میں لکھا ہے کہ سوموار کا روزہ. اس نے کہا جی ابن تیمیہ, ابن تیمیہ بھی غلط ہے, ایسی تیسی ابن تیمیہ کون ہوتا ہے. اچھا پھر مجھے یاد آیا کہ جب ہم دیوبندی ہوئے تھے تو مجھے ایک دیوبندی عالم جو انڈیا کے تھے انہوں نے کتاب لکھی کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے, وہ ایک دیوبندی نے گفٹ کی تھی جس میں ابن تیمیہ کے وہ عقیدے لکھے ہوئے تھے جو بریلوی دیوبندیوں والے تھے
کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو وہ کتاب میں نے نکال کے پڑھی اور چاند کے بارتیں میں نے وہ مکتبۃ الشاملہ سے نکالی اور میں نے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کو بھی بھیجی. پہلے ان سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی یوں کہے تو انہوں نے کہا یہ ابن عمر کو بدعتی کہنا اور یہ باقی انہوں نے کہا غلط ہے. میں نے کہا تو ابن تیمیہ نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. تو جب دیکھا انہوں نے شام کو مجھے فون کیا, کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے اس نے. یعنی ابن تیمیہ کی یہ والی باتیں میں نے شیخ زبیر صاحب کو بتائی. ہمارے جیل میں ان کے شاگرد تھے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری, حافظہ اللہ, زندہ ہیں, فوت نہیں ہوئے ابھی, رحمہ اللہ نہیں ہوئے, شکر ہے ابھی ان کے چانس ہیں ہدایت کے انشاءاللہ. تو وہ ان کو بھی میں نے باتیں دیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ہمارے فرقے کے اوپر جو ہے نا وہ ضرب لگانے کے چکروں میں. تو انہوں نے لوگوں کو منع کیا. انہوں نے کہا یہ جو ہے نا, انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ یہ تم کس چکر میں ہو, اہل حدیث کی غلطیاں کیوں. میں نے کہا جی میں نے تو اصلاح کرنی ہے. ان کا اصلاح کرنی ہے, اگرچہ ان کے سارے نظریات وہی تھے. وہ بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب. وہ بھی چوتھے دن قربانی کے قائل نہیں, لیکن اس کو اعلانیہ نہیں کرتے تھے. میں 4-5 گھنٹے فجر سے لے کے 11 بج جاتے تھے جامعہ عصریہ میں, ہم دونوں بیٹھ کے میں اسے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا. پھر ان کے گھر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ وہ شیخ زبیر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی تھے, ان کے منہج پہ بھی تھے. تو ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی. ناسبی کا لفظ میں نے پہلی دفعہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے منہ سے سنا تھا. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ساڑھے پورے فرقے نو یہ ناسبی کہہ رہا ہوئے گا. تو میں نے وہ فیض عالم صدیقی کا ذکر کیا. یہاں پہ ایک ناسبی تھا جیلم میں, وہ قتل ہو گیا, 80s کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے وہابی تو اس طرح علماء. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ناسبی تھا. میں نے کہا ناسبی کون ہوتے ہیں؟ ان کا یہ جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں. اور مجھے یاد ہے, مجھے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے وہ 2008 میں کہا, ان کا بھائی علی بھائی ہم تو مولا علی کے ساتھی ہیں, تو ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم ناسبی نہیں ہیں. یزید کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے. بعد میں میری ضد میں آگے کچھ شروع ہو گیا سلسلہ, لیکن بہرحال اندروں انہوں نے سب کچھ پتا ہے, اس زمانے میں بھی پتا تھا. خیر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کہا کہ اس کو سنبھال لو, یہ بندہ بہت خطرناک بلکہ خطرے ناک ہونے والا ہے بعد میں. تو لیکن میں تو کسی کے کہنے میں نہیں تھا الٹیمیٹلی. حالانکہ میں انہیں خود وہ جہاں درس دیتے تھے میں موٹر بائک پہ لے کے جایا کرتا تھا ساتھ, پھر گھر بھی چھوڑ کے جاتا تھا. ایک دن مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو نا اس سے پیچھے ہٹو. میں نے بھی اہل حدیث کی نا کوشش کی اصلاح کی. میں نے مضمون لکھ دیا. وہ غم حسین والا ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا جس میں حضرت عائشہ نے جو ماتم کیا تھا حضور کی وفات کے اوپر. ان کا حدیث تو ٹھیک ہے, لیکن بعد میں انہیں شرمندگی تھی تو اہل حدیث ناراض ہو گئے تھی, تجھے مننے کیوں ہو کہ حدیث ہے وہ ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا یہ جو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرنے والا جو میں نے مسئلہ لکھا ہے تو میرے 50 رسالے بند ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اہل حدیث تو 2 طرف ہی پھیرتے ہیں, حالانکہ علماء عرب ایک طرف پھیرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے یار یہ ان کا مزاج بڑا سخت ہے تو ان کی اصلاح کی, لیکن ان کو کیا پتا تھا میرا مزاج تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے. الٹیمیٹلی نا وہ پھر یہ حالت ہوگی کہ میں سلام کرتا تھا, وہ سلام کے جواب بھی دینا بند ہو گئے. تو اور انہوں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے بہت خطرناک ہے. شیخ زبیر صاحب کو فون پہ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی. مجھے شیخ زبیر صاحب نے خود بتایا, بلکہ وہ ویڈیو ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جس کے انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ میں نے تو 3 دن ہوئے فون بند کیا ہوا ہے, اس نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے غلام مصطفیٰ ظہیر نے, حالانکہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور وہ مجھے کہتا ہے تم منافق ہو کہ تم علی کو گمراہ کر رہے ہو اور اہل حدیث فرقے کا نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ شیخ زبیر صاحب کو تھوڑا بہت گمراہ میں نے کیا تھا. انہوں نے نہیں صرف مجھے گمراہ کیا, میں نے بھی انہیں گمراہ کیا تھا جو ابن تیمیہ کی باتیں بتائی تھیں اور کچھ چیزیں اور انورٹڈ کاماز میں. بہرحال وہ شیخ زبیر صاحب کو تو پتہ چل گیا. پھر بڑے بڑے علماء ان کو فون کرنا شروع ہو گئے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کی پش پناہی کر رہے ہیں, آپ اس کے خلاف مضمون لکھیں. انہوں نے کہا وہ حدیثیں ہی بیان کرتا ہے, اور ابھی تک تو میں کھل کے سامنے آیا بھی نہیں تھا. تو کیونکہ مجھے ابھی خود بھی کئی چیزیں اتنی کلیئر نہیں تھی بنو امیہ کے حوالے سے. یزید تک تو مسئلہ کلیئر تھا, حضرت معاویہ تک بھی موٹا موٹا کلیئر تھا, باقی تو مجھے چیزیں نہیں پتہ تھی. تو ان کو علماء نے کہا کہ جی آپ, تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا, میں نے کہا جی میں تو اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نا قطع تعلق ہی کر لیں, اب ہم قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ. تو آخری ملاقات میری ان کی وفات سے سال پہلے ہوئی تھی, سال نہیں تقریباً 1.5 سال پہلے. جون 2012 میں انہوں نے G10 میں جمعہ پڑھایا تھا اہل حدیث کی مسجد میں.
اس کے بعد پھر فون پہ بھی چونکہ انہوں نے کہا کہ یار پھر میں نے کہا آپ مولوی جب آپ کو رابطہ کریں گے میرا اسے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا اور آپ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالے گا کہ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا مجھے کہتے ہیں تم میرے پیچھے ایک دفعہ اہل حدیث کی طرف آ جاؤ, دیکھو یہ تو میدان خالی ہے, یہ تمہیں امام مان لیں گے. میں نے کہا میں اپنی آخرت برباد کروں, میں نے نہیں فرقوں میں پڑھنا, میں نے فرقہ واریت کے بغیر اپنے معاملے کو لے کے چلنا ہے. اور اسی دوران مجھے مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا. یہ چوتھا استاد میری زندگی میں آیا. یعنی بات ڈاکٹر اسرار سے شروع ہوئی, پھر پیر نصیر الدین نصیر, پھر شیخ زبیر علی زئی, اور پھر مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں جب اہل حدیث کی طرف آیا نا تو مجھے جو بھی بندہ ملے نا مجھے کہے کہ وہ اس بابے سے بچنا ہے آپ نے, فیصل آباد والا ایک, وہ ہے اہل حدیث ہے لیکن گمراہ ہے. اچھا, اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ بابا کیا کہتا ہے, لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس طرح کا وہ بابا ہے فیصل آباد میں, اور وہ ہے وہابی اور گمراہ ہے. اچھا, وہ جو بندے بھی چینج ہوتے تھے نا, جس طرح اہل حدیث میں آپ کوئی تحقیق کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں انجینئر سے بچنا ہے, تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے. اچھا, پھر شیخ زبیر صاحب نے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھا ہوا تھا اہل حدیثوں کے کہنے کے اوپر نا, وہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہوا تھا. وہ مضمون بھی یہ تھا کہ وہ جس طرح کوئی ضعیف واقعہ بیان کرتے اس طرح اس قسم کے مضامین تھے. میں نے شیخ زبیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے جو بھی اہل حدیث ملتا ہے نا اسے پتا چلتا ہے یہ بندہ اہل حدیث کی طرف آیا تو مجھے ایک ہی مشورہ دیتا ہے کہ مولوی اسحاق کو نہیں سننا. تو میں نے کہا یہ مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نے پہلا جملہ بولا, مجھے کہتے ہیں بابا بڑی چیز ہے علی بھائی, بڑی چیز ہے وہ بابا, کوئی اسپیکنگ پاور تو بلا کی ہے مولانا اسحاق کی, باقی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں, اور جتنا ان کا ورسٹائل نالج تھا